الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. آمنت بالله، صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں, most of you, that inshallah soon I'm going to travel abroad. کہ قریب جو ہے وہ سفر ہے, لیکن وہ سفر دنیا کے لیے وہ سفر نہیں, بلکہ وہ اسی آخرت, اسی مقصد کے لیے جس کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر تو تجارت ہو تو یہاں بندہ کر رہا ہو, نہیں فائدہ ہو رہا تو وہ اور کہیں تجارت کر لے, لیکن مقصد تو ایک ہی ہے آپ کے سامنے بھی بیٹھنے کا اور ملکوں میں اور دوسروں کے سامنے بیٹھنے کا, کہ نہ وہ کو دنیا دیتے ہیں نہ آپ دنیا دیتے ہیں, بلکہ آخرت ہی مقصود ہے, ہونی چاہیے. ہے تو نہیں, اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے بندے کو, لیکن اگر وہ باہر والے لوگ فائدہ اٹھائیں, یا میں ملکوں میں جاؤں, ادھر جاؤں, اور جو اپنے گھر والے ہیں, اپنے شہر والے, گھر والے, ملک والے, وہ لوگ فائدہ نہ اٹھائیں, محروم رہیں, تو یہ بھی ایک قسم کے افسوس کی بات ہے. تو اس لیے آپ کے سامنے آپ کو سب سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ دوسروں کو تو کبھی ایک موقع ملتا ہے. Other people, they get maybe once in a lifetime opportunity to hear about the path to Allah, or twice, or some, and many of them they do embark and benefit. And your situation should not be like that. ہماری یہ حالت نہ ہو جیسے میں میرے اپنے بچے اور
گھر والے تو وہ فائدہ نہ اٹھائیں, آپ لوگ اٹھا جائیں, تو اس کی وجہ سے دین کا کام تو نہیں رکتا, نہ روکنا چاہیے, لیکن افسوس ضرور ہوتا ہے بندے کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے تو آپ کے خواہش اور دل تو یہی تھا کہ یہ مکہ والے اس طرح دین کی مدد کریں جس طرح مدینہ والوں نے کی, کہ یہ انصار دین بنے, یہ انصار بنے, that these people of Makkah, they become the ansar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, deen and sunnah and his message. His desire was the people of Taif become the helpers like Ansar. They get the title of Ansar because they were closer to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam there in Makkah. But unfortunately, majority of them did not benefit. So the Prophet ﷺ was commanded to go to Madinatul Munawwarah, which was far distant, many 100 kilometers away. People of Yemen benefited, people of Bahrain benefited, and many people close by living in Makkah and at least surrounding areas, they did not. تو یہ نہ ہو کہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو کہ ہم تو فائدہ اٹھائیں نا اور دوسرے لوگ جو ہے وہ نفع اٹھا لیں, تو ہمارا علم کا سننے کا بیان کرنے کا پھر فائدہ کیا. In one hadith is mentioned, many people will see some people in Jannah and they themselves will be in the hellfire. کوئی لوگ ہیں کہ وہ دوسروں کو جنت میں دیکھیں گے لیکن خود جہنمی ہوں گے, تو وہ جنتی کہیں گے کہ ہم تو تمہاری وجہ سے یہاں پہنچے ہیں, ہمیں تو تم باتیں سنتے تھے, تم ہمیں بتاتے تھے سن سن کے. You used to listen to the ulama and sulaha and hear things and you used to mention to us. تم گھر آ کے بازاروں میں شہروں میں کام پہ ہمیں بتاتے تھے بھئی یہ فلانے نے فرمایا, فلاں عالم نے یہ کہا, that scholar said this or this sheikh said this and this and this is tariq and thing. تو وہ کہیں گے ہم تو تمہاری باتوں کی وجہ سے جنت میں پہنچ گئے, وہ تم کیوں دوزخ میں ہو, why are you in hellfire? They will say, yeah, we used to listen, we used to know, we used to relate, we used to give da'wah, but we ourselves never became serious really. ہم serious کبھی بنے ہی نہیں. So this is not a good fortune for a soul to be in this state. تو اس لیے جو ہے آپ کے لیے بھی اتنا ہی سیریس ہے جتنا کہیں ہے. میرے لیے تو کوئی فرق نہیں, میں آپ کے سامنے ہوں یا ملیشیا میں ہوں یا ڈنمارک میں ہوں, بات ایک ہی ہے. Matter is, but rather you should be more benefiting and benefiting others and benefiting yourself because you have the more exposure to the deen, to the tariqah, through the sharia, to the understanding. As Sayyidina Abdul Qadir Jilani rahimahullah said, that whole of the deen and the khair is closed in two matters. Allah subhanahu wa ta'ala, the greatness of Allah, the following of Allah's command, the following of the command and giving preference to the command of Allah, and having compassion, mercy, forgiveness upon creation. But how can you do those things? These are two things. One is how to give preference to Allah subhanahu wa ta'ala's command. کیسے بندہ اللہ پاک کے حکم کو, اللہ کی عظمت کو ترجیح دے, اور کیسے بندہ مخلوق پر شفقت کرے. How can one do that? یہ تو two things are two targets. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is standing in the middle to show you how to do these two things. The Prophet ﷺ is the greatest wasila how to do these two, how to give time, preference and honor to Allah, and how to give time and mercy and compassion to creation. Rasulullah himself is the wasila. So that's why only those people can do these two things who will copy and love
the Prophet ﷺ. Because if they love him, if they follow him, if they honor him, then you will be automatically molded in such a way that you will be doing these two things. تو مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ راضی ہو جائے جل مجدہ، اور مخلوق پر ظلم نہ ہو، مخلوق پر رحمت شفقت. لیکن کیسے کرے گا بندہ یہ؟ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں کھڑے ہیں، فرمایا میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کیسے اللہ سے بھی تعلق قائم رکھنا ہے اور کیسے مخلوق کے ساتھ بھی شفقت کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، ان کے حقوق پورے کرنے ہیں. دس از واٹ اٹ از ریوالونگ اراؤنڈ. کل بھی میں نے آپ کو وہ حدیث، وہ سنی کانفرنس میں بھی، پھر قادریہ ٹرسٹ میں بھی، I mentioned a hadith of Imam Bukhari. Imam Bukhari rahmatullah alayhi narrates in his book Adabul Mufrad. Adabul Mufrad is his book. Imam Bukhari have written many books on ahadith and other things. In that he says that now it is, if you have listened to this before but you have not done, you need to listen it 100 times. If you have not done it, no use. Don't let your nafs and shaitan say, it's not about knowing. Who said you? Who told you it's about knowing? کبھی اللہ پاک نے یہ سوال نہیں کرنا کہ تمہیں علم کتنا تھا، یہ سوال ہونا ہے عمل کتنا تھا، رزق کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کیسے گوائی. نوئنگ کا تو سوال ہی نہیں ہے. Knowing after فرض علم you have, alhamdulillah, Allah would not question people. So when you will not be asked about knowing, I know, shaitan knows Allah is one. Shaitan knows Jannah he's eaten the fruits of Jannah. He's been roaming around in Jannah, seeing the hoods of Jannah. What is that knowing? So don't let your nafs and shaitan tell you, I know. Say, am I doing it with sincerity? That's the thing. Sayyidina Abu Huraira radiallahu anhu, great Sahabi who narrated most of hadith, never liked to make dua in a gathering in which there was a person who have cut or broken the ties of kinship, relative, meaning blood relations, because that would prevent the mercy from descending and dua to be accepted. اب دیکھ لیں ان ون، جس طرح ہم نصیحت کی ذکر کی مجلس کرتے ہیں تو وہ بھی نصیحت کی مجلس کیا کرتے. He used to have a majlis of nasiha, of zikr. And in one of these gatherings, Imam Bukhari rahmahullah, he says that he said in the night gathering, Jumerat ki raat ki, کہ I urge everyone, میں سب کو یہ کہتا ہوں، یہ میری جو آپ لوگ آتے ہیں، حضرت جی دعا کرو، حضرت صاحب یہ ہو جائے، مر گئے ہاں، لٹ گئے ہاں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے ہی لوگ اپنا جو ہے وہ عام طور پر چاہتے ہیں اپنے مسائل حل کرنا، اپنی حاجتیں پوری کرنا، یہ. لیکن جس ذات نے قبول کرنا ہے وہ بھی تو دیکھے نا وہ کیا ذات کہتی ہے اور کیا سمجھتا ہے اللہ پاک. He said, I urge everyone, جیسے ذکر کی مجلس میں یہ اعلان ہو آج اعلان ہو, I urge everyone who has broken ties of kinship with relatives to get up and leave us. کہ جس نے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے وہ ہم اٹھ جائے ہماری مجلس سے اور چلا جائے. آپ دیکھ لیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے تمہیں شراب پی ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ, زنا کیا ہے اٹھ کے چلے جاؤ, کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کو نہیں چیزیں روکتی اس طرح پر. گناہ ہو گیا بندے کو احساس ہو, یہ تو ایسا ہے کہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں لوگ. No one got up until he had said it 3 times.
کوئی نہ کھڑا ہوا, صرف جو ہے 3 دفعہ آپ نے فرمایا ایک بندہ کھڑا ہوا. کیوں ایک بندہ کھڑا ہوا؟ بیکاز پیپل ور pious at that time. People were righteous, they had good relation. کیوں ایک بندہ کھڑا ہوا؟ کیونکہ دوسروں کے تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک تھے. وہ تعلق ٹھیک یہ نہیں ہوتا کہ وہ یعنی صلہ رحم میں یہ نہیں کہ وہ اچھا سلوک کر رہے ہیں آپ بھی اچھا سلوک کر رہے ہیں پھر تو آپ بدلہ کر دے رہے ہیں. یہ ہے کہ وہ برا سلوک کر رہے ہیں آپ پھر بھی تعلق قائم رکھے ہوئے ہیں. اس کو صلہ رحمی اور enjoining the ties with kinship and relatives کہتے ہیں. اچھے سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک تو پھر تو سارے ہی ٹھیک ہیں. So then a young man, ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ ایک صحابی, دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے. اگر میں آپ کو کہوں وہ ذکر کی مجلس سے پہلے اٹھ جاؤ, جا کے اپنے معاملات درست کرو, نہیں تو مجلس سے اٹھ جاؤ, کیونکہ وہ ایک بندے کی وجہ سے ساری مجلس پر رحمت نہیں اترتی, ایک بندے کی وجہ سے. اب یہ ہے کہ رشتہ دار کے ساتھ جس نے قطع تعلق کیا ہوا ہے, اور جس نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ کیا, اس کا کیا حال ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا ابو ہریرہ, آپ تو آتے ہیں ذکر کی مجلس میں, آج بھی بیٹھے ہیں تو سن بھی لیں یہ کہ کیوں بعض لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. many people don't get benefit. وہ یہ گردنیں لٹکا کے بیٹھے جیسے بڑے اونچی, لیکن اگر یہ چیزیں اندر ہیں, وہ اکڑ خاں دور نہیں ہو رہی, وہ فون نہیں کر سکتے کسی کو, کسی کے گھر اس میں اتنی جرت, اتنی پاور نہیں ہے کہ کوئی برائی کرے اور آپ اس کے ساتھ پھر بھی جائیں. وہاں you need power there, you need spiritual power, encouragement and vigor there that you can withstand. It's like you are standing in the storm and you need to power there actually to stand. It's easy to get in the corner. Okay, I don't want to know him. He doesn't want to know me. I don't want to know him. He's at his home. I'm at my home. مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. رسول اللہ مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کی جائز نہیں. اب ہم سمجھتے تو کیا ہے, کچھ نہیں ہوتا, ہم تو سال ہو گیا. نہیں, اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ had the majlis of nasiha, and he said in the majlis of durood or zikr, whatever the majlis was of nasiha, he used to recite a hadith that get up, that person should leave my majlis who have cut ties with kinship. جس نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی ہے, باپ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں, ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں, چچا کے ساتھ ٹھیک نہیں, ماموں کے ساتھ ٹھیک نہیں, distant relatives. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم even used to think about distant relatives. He said that when you will conquer Egypt, remember to hold ties of kinship. Sahaba said, Ya Rasulullah, we are not related to people in Egypt. ہم تو ایجپٹ والے لوگوں کے ساتھ ہماری کیا رشتہ داری ہے؟ تو علماء have said, first is because they also, one of the segment of population belong to Sayyidina Ismail alayhi salam, and Hazrat Maria Qibtiyya Radhi al-Mu'mineen, the mother of believer, Hazrat Maria was from Egypt. تو آپ نے فرمایا جب فتح کرو ملک کو پھر بھی خیال رکھنا رشتہ داری کا اور ان کے یعنی اپنا چیزوں کا. Oh, for hundreds miles away, 1000 Egypt, and hundreds and years behind the relationship is there. اور ہم امیڈیٹ فیملی ہے, چچا ہے, ماموں ہے, کزن ہے, یہ ہیں, بھتیجے ہیں, برادر ان لو ہیں, بس چھوٹی موٹی باتیں ہی ہوں گی. کسی نے آپ کی گاڑی نہیں دی, کسی نے آپ کا قرضہ نہیں دیا, کسی نے زمین لے لی, کوئی بندہ مرتا نہیں, کوئی کون زمین ساتھ لے کے جاتا ہے. اگر 10 کلے زمین ہے, 1 کلے پر اس نے قبضہ کر لیا تو کون سی بڑی آفت آ گئی, آپ نے وہ ساتھ لے جانی ہے, وہ بھی تقسیم ہی ہو جانی ہے رشتہ داروں میں بعد میں, ویسے بھی ادھر چلی جانی ہے. لیکن آپ اتنا بڑا تعلق وہاں پہ تو ہر چیز کی قیمت دینا پڑتی ہے. ٹو کیپ دا ٹائز آف کنشپ یو ہیو ٹو پے اے پرائز, قیمت دینا پڑتی ہے. سم ٹائم دا منی اور دا پرائز از لینڈ, money, sometime is to go there.
Anyway, Sayyidina Abu Hurairah radiallahu anhu, he said that person should leave my majlis who have not got good relationship with his relatives. He should leave the majlis. So one young man, ایک نوجوان کو ہوش آئی, انہوں نے کہا جی میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں اس صحابی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں مدینہ شریف میں رہ رہا ہوں, پھر بھی میں محروم ہوں ڈوئنگ آل دیز تھنگز. ہم تو کبھی کبھار مدینہ شریف جاتے ہیں, کعبہ شریف جاتے ہیں, وہ جو رہتے ہی ادھر ہے ان کو آپ فرما رہے ہیں get up from Masjid Nabawi. He went to his paternal, وہ اپنی پھوپھی کے پاس گیا. Young man got up, went to see a paternal aunt whom he had forsaken, not seen, not visited for 2 years. اور یہاں بولٹن میں آپ کے رشتہ دار ہیں, 6 مہینے آپ گئے ہی نہیں. اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has assigned days to visit his relatives without any reason. ہم تو جیسے برتھ ڈے کے لیے یہ وہ, چلو وہ بھی ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں, but just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, that you're going. You have nothing in mind. When you have Allah in mind, then it doesn't matter they open the door or not, they serve you the tea or they welcome you with smiling face or funny face, it doesn't matter to you then, because you have come for another reason. But if you gone there so that they entertain you, they treat you like a king and welcome you, then obviously you will be in problem and distress when you won't have that. So the relationship which people have little bit, that is also based upon the nafs. It's not for Allah subhanahu wa ta'ala say. جو ہے بھی ہے نا تھوڑا بہت لوگوں کا, وہ بھی ہے جی رواج ہے جی برادری ہے, او جی پانجی ہے, او جی یہ ہے وہ ہے, ایک اپنا اس بیس پہ چل رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے ہی نہیں ہے وہ. اگر وہ پانجی اور دوسری چیزیں نکال لیں تو کوئی 6 مہینے ہو گئے, 8 مہینے ہو گیا وزٹ کرنا, فون کرنا, بھائی کیا حال ہے ماموں جان, چچا جان, یا فلانا بندہ ہمارا رشتہ دار ہے, وہ اس کا اللہ کے لیے پوچھیں, یا اس کے گھر جائیں, اگر ناراض ہے پھر بھی جائیں. تو حضرت وہ 2 سال ہو گئے تھے حضرت ابو ہریرہ نے جب انہوں فرمایا, وہ کھڑے ہو گئے وہ دوسرے. And he said to his aunt, وہ اپنی, he went to his aunt پھوپھی جان. When he entered, she said, "Oh son of my brother, oh میرے بیٹے, oh میرے بھتیجے, آپ یہ کون سی چیز تمہیں یہاں لے آئی 2 سال بعد, تم 2 سال تو منہ ہی نہیں دکھایا اور اب جو ہے آئے ہو." He said, "I heard Abu Hurairah radiallahu anhu say such and such, so I came." اس نے کہا, وہ بھتیجے نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ باتیں سنا ہے, تو میں نے سوچا میری تو نمازیں, میرے تو روزے, میرا ذکر, میری تسبیح, میری یہ ساری چیزیں, اگر صحابی رسول یہ کہہ رہا اٹھ جاؤ, تو میں کس خبت میں, کس خیال میں ہوں کہ میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں, میں بڑی دعوت دے رہا ہوں. آپ دعوت دینا دوسروں کو آسان ہے, لیکن جو ہے یہ چیزیں کرنا, جب آپ نے خود اپنے آپ کو دعوت نہیں دی, بھائی بھائی سے, بہن بہن سے یہ چیزیں نہیں درست کر رہے, تو وہ بندے محروم رہیں گے. She said, پھوپھی جان نے کہا, "Go back and ask him why did you say this? He can't say something from himself," he said. کہتے وہ کیوں انہوں نے اتنی مجلس ذکر کی ہے, کچھ نصیحت وغیرہ کی, تو انہوں نے کیوں جاؤ واپس جاؤ, پہلے پوچھو ان سے کہ کیوں فرمایا ہے انہوں نے ایسا, کہ جاؤ وہ بندہ اٹھ جائے جس کے تعلقات کاٹے ہوئے ہیں, قطع تعلقی کی ہوئی. He came back and he asked Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu that my aunt is saying that why have you said this? He said, "I heard Rasulullah sallallahu alayhi wasallam کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا, the good deeds of son of Adam are shown to Allah every Thursday evening before Jum'ah." فرمایا میں نے آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آدم کے بیٹے کے نیک اعمال جمعرات کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. پورے ہفتے کے جمعہ سے پہلے جمعہ کی رات کو سارے جتنی آپ نے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ جو بھی کیا,
صدقہ، خیرات، ذکر، اذکار، درود شریف. اب درود شریف پہ تسبیح ہے، بار بار تسبیح پہ تسبیح ہے، لیکن وہ دل سے اکڑ نہیں گئی، وہ اکڑا ہوا ہے، اسی طرح نہیں جب کرنا چاہتا تعلقات درست. تو پھر کیا، پھر وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تسبیح پھری تے دل تسبیح پھر رہی ہے، دل نہیں پھر رہا وہ نیکی کی طرف، رشتہ داری کی طرف، صلہ رحمی کی طرف، دل نہیں پھر رہا. کہ تسبیح پھر کیا دے گی آپ کو وہ؟ کیونکہ آپ جس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اس کی بات تو سن نہیں رہے. تسبیح تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں، تسبیح والے کی بات تو سن نہیں رہے، اپنی مرضی سے ذکر اذکار لگے ہوئے ہیں. اور جو وہ تسبیح والا کہے تسبیح کے دانے کو نہ پھیرو، خود پھر کے دل کو پھیرو اور خود پھر کے ادھر جاؤ. So he says that Rasulullah ﷺ said, the deeds of the son of Adam are shown to Allah every Thursday evening before Jummah, and the deeds who breaks the ties of kinship and relatives are not accepted and they are rejected. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں اس لیے یہ بات کہی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی جب جمعرات والے دن اعمال پیش ہوتے ہیں، رات کو، جمعے کی رات کو، ایوننگ میں، تو جس بندے نے بھی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوتی ہے، زیادتیاں خاص طور پر کر کے قطع تعلقی، اس کے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں، مردود ہو جاتے ہیں. وہ بندہ مردود ہو جاتا ہے، ردا ہوا ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ سے. اس کے اعمال مردود ہیں. رد کا مطلب یہ ہے کہ رد کیے جائیں، ریجیکٹڈ. اس کی دعائیں، اور اللہ کو اتنا نہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں پہلے جو میں نے کیا، اللہ پاک کو اتنا وہ بندہ ناپسند ہے اس کا یہ عمل کہ جتنے سارے مجلس میں نیک بندے ہیں وہ کسی کی بھی دعا نہیں سنی جاتی اس ایک کی وجہ سے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ اٹھ جاؤ کہ بھئی ان کی وجہ سے ایک بندہ بھی ایسا ہوا تو ساری مجلس جو ہے وہ محروم رہے گی. وہ ورد کرتے رہے لیکن اللہ پاک کی توجہ جو ہے وہ اس طرح نہیں اترتی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ. اب اس کی اگر دوسروں کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی اس کی وجہ سے، تو اس کی کیسے ہوں گی؟ اس کی کیسے ہوں گی؟ ہاؤ ول اٹ ڈن؟ تو آپ اس حدیث کو غور سے سنیں اور صحابہ کا عمل دیکھیں. وہ مرشد تھے، وہ شیخ تھے اپنے زمانے کے بہت بڑے، یعنی ولی اور شیخ اور قطبوں، غوثوں، بدالوں سے بڑے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو، اس لیے جتنے لوگ بعض ذاکرین، جی ہم جی ذکر کر رہے ہیں، ہم جی صوفیاء کے پیچھے ہیں، خاک صوفیاء کے پیچھے ہیں. صوفی کہتے ہی اس کو ہیں جس کا دل صحیح صاف ہو، اور جس کا رشتہ داروں سے صاف نہیں ہو رہا تو وہ گندگی دوسری سے کیسے صاف ہوگا؟ جو بندوں کی گند نہیں برداشت کر سکتا. تو یہ اللہ پاک نے آزمائش رکھی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ kept this as a test for people. کوئی بری برائی سے پیش آئے تو سمجھیں یہ امتحان ہے آپ کا، اور کوئی اچھائی سے پیش آئے تو وہ بھی امتحان ہے کہ آپ اس کا بدلہ بڑھ چڑھ کے دو اور اچھائی سے پیش آئے. بلکہ ایک اور حدیث آپ سن لیں، another حدیث آپ رسول اللہ. تو یہ یاد رکھیں، آپ حج پہ جائیں، عمرے جو بھی کریں، یہ تعلق اگر خراب کریں گے، نہیں رکھیں گے. ہاں آپ چلے گئے، آپ نے ان سے سلام دعا کی، وہ پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے، ان کی مرضی، پھر آپ گناہ سے نکل گئے، you are out of the sin. But if you also keep a grudge and nourish it، پھر جو ہے اسی طرح جو ہے میاں بیوی کا بھی مسئلہ ہے، تعلق وہ بھی تو رشتہ ہے ایک. تو وہ ٹھیک ہے لڑائی ہو گئی جو بھی ہوا، لیکن بغض پالنا اور جو ہے قطع تعلقی کرنا، وہ پھر جو ہے وہ بندے کو گناہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور عورت کو تو بہت گناہ ہوتا ہے، مرد کو بھی اگر وہ کرے گا اس کو بھی ہے. اور عورت کے بارے میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری رات فرشتے پھر لعنت بھیجتے ہیں اس پر، جو وہ ان کی نافرمانی میں ہے. تو اسی طرح خاوند ہے وہ بھی قطع تعلقی کیے ہوئے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا کہ وہ بھی بغض رکھے ہوئے. تو دین یا طریق کا یا اسلام کا یا سنت کا تو فائدہ یہ ہے، یہ جو آپ کو بتا بھائی اس طرح کے فائدے معاشرے میں، گھروں میں آئے. ورنہ تو لوگ کہتے ہیں یہ پیر، یہ علماء ہمیں کیا دے رہے ہیں، صرف لیتے ہی ہیں، مرغے کھاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور ہاتھ چماتے ہیں. ہمیں پبلک کو واپس کیا دے رہے ہیں؟ پبلک کو واپس دینے والی یہی باتیں تھی کہ یہ بھائی ان کے بھائی یہ تعلقات
بندوں کا اللہ سے بھی درست کر دیتے اور بندوں کا بندوں سے بھی ان کو درست کرنے کا بتاتے، جیسے حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں۔ ابھی کل ہی پرسوں میں نے حدیث بیان کی تو ایک بندے نے واقعی وہ سن کے اس نے بھی اپنے تعلقات درست کیے۔ اس طرح کئی بندے ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں، یہ حدیث ہی پوری زندگی گزر کی شاید انہوں نے یہ سنی ہی نہ ہو، تو اب پھر ایسی حدیثیں بتانے والی ہیں بجائے اس کے کہ ادھر کی ادھر کا قصہ یہ وہ جو مطلب ہے وہ بھی ٹھیک ہے، باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو فرائض واجبات وہ تو پہلے آئیں گے۔ ایک اور حدیث میں وہ بھی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there is no worse sin for which Allah will hasten the punishment of one who is guilty of it in this world, and in addition punishment in the akhirah also awaits, than two sins. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا کوئی گناہ نہیں اس سے زیادہ کہ جس کی سزا جلد ہی بندے کو دنیا میں بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا انتظار، وہ جلدی، کئی گناہ ہیں وہ آخرت میں سزا ملتی ہے ان کی، دنیا میں اللہ پاک پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن کئی گناہ ہیں ان کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے۔ وہ کون سے جس کی فوراً سزا ملتی جلدی؟ فرمایا بریکنگ ٹائز آف کنشپ اینڈ اپریسنگ ادرز، کہ قطع تعلقی رشتہ داروں کے ساتھ کرنا جو میری رشتہ دار ہیں خون کے، اور دوسروں پر زیادتی کرنا، یہ فوراً سزا آ جاتی ہے۔ یہ لوگ جو اب مکرے بنے ہوئے ہیں نا، ابھی ہمارے پہ ظلم ہو گیا ہے، ہم بڑی زیادتی میں آ گئے ہیں، کہ پہلے کئی دفعہ انہوں نے کی ہوتی ہے دوسروں سے، اب وہ خود جب ان پر آتی ہے پھر وہ چیختے چلاتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن جب ان کا بس چل رہا تھا وہ کہیں ہاتھ ہلکا نہیں رکھتے، پھر وہ مطلب چڑھ دوڑتے ہیں، یعنی مسکین ہوں، غریب ہوں، کمزور ہوں، یا جس پر بھی زبان ہے تو وہ غیبت سے کھلی ہوئی ہے، وہ چغلی سے اپنا کھلی لوگوں کے خلاف، اس وقت نہیں، لیکن جب وہی سزا تو آئے گی اس کی فوراً دنیا میں ملتی ہے، پھر تنگی کی وجہ سے، رزق کی تنگی، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے جس کی عمر زیادہ ہو، برکت ہو، رزق زیادہ ملے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور حسن یہ دعا کرو اللہ کاروبار سے، بھائی بندوں پر تم ظلم کر رہے ہو، بیوی ہو تم جو ہے وہ کنجوسی سے خرچہ نہیں دیتے، لوگوں کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ دینا میرے لیے مشکل ہے فلانا، تو کیا دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی کہ تم جو ہے جب یہ ایسے کام کر رہے ہو۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور ترغیب دی کہ رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ خیرات کا دیا کرو، ان کے ساتھ مال دیا کرو، ویسے بھی لینے کے لیے نہ دیا کرو، یہ بڑے ہی یعنی نیچ بات ہے، جس کو کہتے ہیں نا شودی گل ہے، امین تھنگ، کہ اس لیے بندہ دے کہ واپسی بھی مجھے پھر یہ دے 10 پون۔ اور شادیوں پہ تو آپ دیکھتے ہیں لوگ رجسٹر لے کے کھڑے، اس سے تو بہتر ہے وہ کچھ نہ لے، میں اپنا لے، اس سے بھی کوئی ذلالت والی بات ہے کہ رجسٹر لے کو 5 پونڈ دے رہا ہے، 10 پونڈ دے رہا ہے، آپ چندہ کر رہے ہیں، ایسے جیسے قرض نہیں لکھتے وہ لکھ رہے ہیں، کیونکہ 5 سال بعد پھر جو ہے ہم نے بھی دینا ہے، پھر وہ دیکھیں گے 5 پونڈ، ہاں اب ریٹ کم ہو گیا ہے، اس وقت 10 پونڈ تھا، اب ان کے 5 پونڈ بنتے ہیں، تو یہ ریٹ کی وجہ سے 5 پونڈ دیں گے، وہ کہیں گے یہ کم دے گئے، یہ کہیں گے وہ زیادہ، نہیں ہم نے تو اس کے ساتھ ویلیو کے دیا ہے، ایسی یعنی باتوں میں الجھنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن جو ہے ان کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظلم اور یہ جو قطع تعلقی ہے فوراً بندے کو سزا ملتی ہے، اس سے پرہیز کرے۔ اس لیے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے تعلق بندوں سے، مخلوق کے ساتھ شفقت، وہ ہمارا تو دیکھو طریق سارا بنیاد ہی اس پر ہے، اس کی بیس ہی سارا یہ ہے کہ عقیدہ، فقہ، توبہ کے بعد زبان کی شیٹ کیا بتاتی ہے کہ بھائی بندوں کے ساتھ بھائی تیاتی نہیں کرنی، ان کے ساتھ اللہ اچھا بولو، ان کے ساتھ سچ بولنا، ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا، نرمی سے بولنا، ان کی غیبت نہ کرنا، کانوں کو استعمال اچھے طریقے سے کرنا، آنکھوں کو
جو ہے کسی جاتی ہیں ہاتھوں کے ساتھ جو ہے ہی ساری بنیاد یہ. اس لیے یہ 7 شیٹس اس کو کنٹرول کرتی ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ بندے کا ریلیشن شپ جس نے کر لیا تزکیہ اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ درست ہو گیا ہے. اس کی طرف سے تو کسی پر زیادتی نہیں, دوسرے کرتے ہیں تو کرتے رہیں, وہ بھی جو ہے اللہ پاک اس کو اپنے پاس سے اجر دیتا ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں اللہ جل مجدہ. تو اس لیے آپ یہ توجہ کریں اللہ پاک کے ساتھ ریلیشن شپ پر, ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ ریلیشن شپ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق, وہ بھی درست, اور ساتھ جو ہے یہ مخلوق الہی. وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بتا رہا, ان کی بیوی تھی حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے سنا, وہ امیر عورت تھی, she was a rich woman, and Hazrat Abdullah bin Mas'ud was a poor man, so she came and to Rasulullah to ask that can I give money to my husband, will I get reward? But she was shy. There was another woman standing there, she also came to ask same thing. اس نے بھی یہی بولا کہ ہمارے پیسے, ہمارے خامد غریب ہیں اور ہم امیر ہیں, کیونکہ اسلام میں ہر ایک کی دولت اپنی اپنی ہوتی ہے, یعنی عورت کی دولت خامد کی ہے اور خامد کی عورت کی ہے, اس طرح تو نہیں. تو وہ شرماتی تھی کہ ہم حضور علیہ السلام سے یہ سوال کریں. سو انہوں نے حضرت بلال کو فرمایا, دے سیٹ حضرت بلال, یا بلال رضی اللہ عنہ, آپ پوچھیں نبی علیہ السلام سے. So when they asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, said yes, she will get double reward, آپ کو دوہرا اجر ملے گا, ایک صدقہ کرنے کا اور ایک جو ہے رشتہ داری یعنی خاوند کے ساتھ تعلق درست کرنے کا کہ آپ نے اس پر نیکی کی ہے. تو یہ دیکھیں, لیکن ہمارے ہاں اپنی فیملی اپنے رشتہ داروں پر تو نہیں, اے جی میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں جا کے کہیں کسی ڈیزرٹ میں, یہاں وہ غریب کے بعد اپنے رشتہ دار میں کتنے, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی انبن ہوئی ہے, because you are not on good terms, تو ان کے ساتھ نہیں, اور ترتیب یہ نہیں ہے, پھر قبولیت وہ نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ ہمارا سارا طریقہ محمدیہ کا ہاف حصہ جو ہے وہ اس پر ہے کہ مخلوق کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے, رشتہ داروں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, اور ہاف جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹھیک, اور دونوں چیزیں ہو جائیں جس کی, وہی کامیاب ہے آخر میں, ہی از سکسیسفل پرسن. اب یہیں ختم کرتے ہیں, اور مختصر جو اگر اعلان کرنا ہے, ورنہ پھر وقت کم ہے, ہم نے ذکر کی مجلس ابھی درود کی کرنی ہے, ویری بریفلی